اچھا آپ پولیس اسٹیٹ کیوں کہہ رہے ہیں اسد قیصر صاحب کہ پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ نے پولیس اسٹیٹ بنایا، ان کی آپ اس اسٹیٹمنٹ کو رد کر رہے ہیں کہ وہ نہیں مفاہمت کی سیاست کر رہی ہیں کسی بھی طریقے سے؟ یو ریجیکٹنگ دیٹ؟ نہیں، بالکل آپ نے دیکھا نا، ہمارے ایک چھوٹا مظاہرہ ہوا، اس مظاہرے پہ جو کریک ڈاؤن ہوا، لوگوں کی گرفتار کیا، اس میں کیا توڑ پھوڑ ہوئی؟ کیا کوئی ایسا غیر قانونی کام ہوا؟ کیا ہمارے پاس یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم پبلک میں جائیں، اپنی بات بنائیں، اپنا احتجاج کریں؟ آپ روزانہ ہم سے سیٹیں چھین رہے ہو، آپ ہم سے جو ہے نا خواتین کی سیٹیں چھین رہے ہو، آپ ہمارے خلاف جو ہے نا نئے مقدمات درج کر رہے ہو، اور ہمیں کہتے ہو کہ تم نے آواز بھی نہیں اٹھانی ہے۔ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ ہم بالکل اس کے خلاف پورا طریقے سے جو ہے نا آواز اٹھائیں گے، یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم اس سے واپس ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، اس کی غلط فہمی ہے، میں خود انشاءاللہ پنجاب آؤں گا، ہم پبلک موبلائزیشن کریں گے قانون اور آئین کے اندر انشاءاللہ۔ اچھا یہ اسد قیصر صاحب، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، آپ نے کہا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے تو ہم بالکل بھی ڈریں گے نہیں، پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے، آپ خود پنجاب جائیں گے۔ یہ کس لیول تک جائے گا معاملہ؟ اس لیے کیونکہ ڈر جانا اور ڈرائے جانا یہ تو پھر معاملہ پرتشدد ہونے کی طرف نہیں چلا جاتا؟ دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ عدم تشدد سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ ہم اپنی جدوجہد عدم تشدد کی بنیاد پہ کریں گے۔ ہماری بنیاد یہ کہ یہ جو اس وقت انہوں نے انسانی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں، اس نے آئین کو معطل کیا ہوا ہے، اس وقت عملاً یعنی الیکشن میں جیتا ایک ہے اور اسمبلی میں دوسرے لوگ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بدترین توہین کی عوامی مینڈیٹ کی۔ یہ نواز شریف جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، تو یہ ووٹ کو عزت ہے۔ ہم بیسیکلی کسی کے خلاف ذاتی نہیں ہیں، ہم اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے جدوجہد سے ہمیں روکے۔ اور اگر روکا جاتا ہے دین واٹ اسد قیصر صاحب؟ اگر ہیوی ہینڈڈنس سے آپ سے نبردازمہ ہوا جاتا ہے؟ ہمارے پاس عدالتیں ہیں، ہمارے پاس اور آپشنز ہیں، ہم جو آپشنز استعمال کریں گے، نہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، نہ اپنا احتجاج روکیں گے۔ ان کے پاس تشدد ہے، بے شک تشدد کریں، ہم جو ہے نا اس کا مقابلہ عدم تشدد سے کریں گے انشاءاللہ۔ That is a very positive thought۔ لیکن یہ بتائیے گا اسد قیصر صاحب کہ اب obviously بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو کہ حکومت کے اندر بیٹھی ہیں، مین جماعتیں پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این کا اکٹھے ہونا، اور کل میرے پروگرام میں فیصل کریم کنڈی صاحب ساری وہ ڈیمانڈز جو کہ اس ٹائم پر سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ڈیمانڈز ہیں، صوبے کے حساب سے وہ پوری ہونی چاہیے۔ کیا آگے چل کے کوئی اس طرح کے معاملات بن سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی صحیح لیکن ایٹ لیسٹ کے پی کے معاملات کے اوپر کے پی کے ڈیمانڈز پہ جو وفاق سے ہیں ان پہ ایٹ لیسٹ بیٹھا جا سکے کسی جماعت کے ساتھ مل کر؟ دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ہم نے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اس دن جو ہے نا اسمبلی میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو آرڈیننس آ رہے ہیں غلط آ رہے ہیں، اور ہم نے اس کی جو ڈیمانڈ تھا اس کا ساتھ دیا، تو ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ ووٹنگ کروا دو، ووٹنگ پہ پھر وہ مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہم جو ہے نا ابھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت تو ہم باقی پولیٹیکل پارٹی جس کے الیکشن کے اوپر کنسرن ہے انشاءاللہ ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان کے خلاف بھرپور جدوجہد کریں گے۔ لیکن اس کو پاسبلٹیز سے رد نہیں کیا جا سکتا، نکالا نہیں جا سکتا کہ کل کو آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں گے اسد قیصر صاحب؟ از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ دیکھیں پیپل پارٹی کے ساتھ جو ہے نا ابھی قبل امکان ہے، اس وقت ہمارے اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا انگیجمنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ سسٹم کی بینیفیشری ہیں پی ڈی ایم میں اور سب کچھ میں، اور وہ جو ان کو جو بنڈر بانٹ ہوئی ہے کہ آپ کو بلوچستان اور سندھ دیا جائے گا، ادھر جو نا ایک کو پنجاب کا لالا لپا دیا، اور جو نیشنل اسمبلی میں جو تقسیم کی گئی ہے، تو پیپل پارٹی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم برابر کی شریک ہے۔ ہم تو ان کے جو یہ ظلم ہیں جو انہوں نے عوام مینڈیٹ چوری کی ہے، ان کے خلاف تو ہم جدوجہد کریں گے، آواز اٹھائیں گے، تو ابھی تک اس کے ساتھ کوئی بات چیت کا امکان نہیں ہے۔ رائٹ، لیکن اسد قیصر صاحب آپ کو اپنا یہ ایم اچیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ تھا، چوری ہوا، ہمیں واپس کیا جائے، فارم 45 47 کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی بقول آپ کے اس کو صحیح کیا جائے، آپ کو یہ اچیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے حکومت کا ٹینیور گزر جائے گا اور آپ احتجاج کرتے رہیں گے اور حکومت چلتی رہے گی؟ دیکھیں ہمارے پاس جتنے آپشنز ہیں، ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے، یعنی جتنی بھی آپشنز، ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے، ہمارے پاس جتنے آپشنز ہیں ہم سارے آپشن استعمال کریں گے۔ I understand that، لیکن آپ کی اپنی ایشو کو زندہ رکھیں گے۔ اچھا، ایشو کو زندہ رکھیں گے چاہے اچیو ہو یا نہ ہو؟ جی رائٹ۔
اچھا ذرا سی ایم کے پی کے اور کے پی کے حالات کی طرف آتے ہیں اسد قیصر صاحب. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر سامنے آئی ہے اور اس لہر کے اندر آف کورس کے پی کے بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوتا ہے. وہ علاقہ جو کسی زمانے میں فاٹا تھا کے پی کے اندر ضم ہوا وہ بھی بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں سی ایم کے پی کے کا یا کے پی کے ان اٹ سیلف صوبے کا وفاق کے ساتھ تعلقات صحیح ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک پولیٹیکل موقف اپنی جگہ پر موجود لیکن کیا وہ جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی گئی تھی علی امین گنڈا صاحب کی طرف سے اس کو پازیٹیو سمت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کام کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, پولیٹیکل بیانات چلتے رہیں گے جو کہ اس میٹنگ کے بعد بھی آئے؟ نہیں, بیسیکلی پارٹی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کنسرن نہیں ہے کیونکہ وہ ایک صوبے کی چیف منسٹر ہے, ان کی اپنے مسائل ہے, اس نے صوبے کے حقوق کے لیے, لا اینڈ آرڈر کے مسائل کے لیے, دیگر کے لیے جو وفاق پہ جس قسم کی حکومت ہے اس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے, چاروں ناچار مجبوری کے تحت. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی چیف منسٹر کہ وہ اپنی صوبے کے عوام کے حقوق کے لیے ہر لیول پہ بات کرے. ایک خبر گردش کر رہی تھی اسد قیصر صاحب, وہ یہ خبر تھی کہ بانی پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی علی امین گنڈا پور صاحب سے نالاں تھے کہ انہوں نے ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے. اس میں کوئی صداقت ہے؟ مجھے ابھی اس وقت کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. نہ آپ ہاں کہہ رہے ہیں نہ آپ نہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ اسد قیصر صاحب.